بھائیو میری عزیز بہنوں اور پیارے بچوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح 10 کوڑیوں کو شفا دے۔ اب یسوع مسیح جلیل اور سامریہ کے درمیان سے ہو کر گزر رہے ہیں، اور جب وہ گزر رہے ہیں تو 10 کوڑیوں کی نگاہ یسوع مسیح پر پڑتی ہے، اور جو ہی وہ یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح سے کیا کہتے ہیں؟ اے خداوند، اے صاحب ہم پر۔ اور یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں جاؤ اپنے کئی کاہنوں کو۔ اب یہاں پہ بات ایمان کی آتی، جو وہ 10 کوڑی ہیں وہ سوچ سکتے تھے کہ یسوع مسیح نے نہ تو ہمارے لیے کوئی دعا کی، نہ تو یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جاؤ شفا پا جاؤ، نہ یسوع مسیح نے کہا کہ آپ کو شفا مل گئی ہے، نہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ آپ پر رحم ہو گیا ہے۔ یسوع مسیح نے کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے کئی کاہنوں کو دکھاؤ۔ یعنی کہ یسوع مسیح انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ شفا پا چکے ہیں۔ یسوع مسیح انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ شفا پا چکے ہیں، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا ہے کہ ہم شفا پا لیں گے، کیونکہ جب ایک کوئی شفا پاتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ وہ جا کر کاہن کے پاس جاتا تھا، کاہن کو اپنا آپ دکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے شفا پائی، اور اس کے بعد کاہن اسے ایک سرٹیفکیٹ دے دیتا تھا کہ یہ اب شفا پا چکا ہے، لہذا اب یہ اپنے گھر میں جا سکتا ہے اور اپنے لوگوں سے مل سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں وہ کوڑی کس طرح کا ایمان رکھتے ہیں۔ یسوع نے کہا جاؤ اپنے کئی کاہنوں کو دکھاؤ۔ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم شفا پا چکے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم کاہنوں کے پاس جا کیوں رہے ہیں، یسوع نے کہا کیوں ہے کہ جاؤ کاہنوں کو دکھاؤ۔ یسوع نے اس لیے کہا ہے کہ ہم شفا پا گئے ہیں، اور اب ہم جائیں گے تو وہاں جا کر ہمیں وہ سرٹیفکیٹ مل جائے، کاہن ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ آپ واقعی اب شفا یاب ہیں۔ اتنا اچھا ایمان ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے ایمان کے ساتھ یسوع کو پکارا ہے، اور ایمان کے ساتھ وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ ہم شفا پا چکے ہیں۔ لیکن آج اب دیکھیں کئی دفعہ ہم ان سے نہیں سیکھتے۔ جب یہاں پہ آپ آ جاتے ہیں خداوند کے پاک گھر میں، اور آپ سب کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ آج کی عبادت میرے لیے ہے۔ آپ کو اس بات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ عبادت میرے لیے ہے۔ جو بھی مرض، جو بھی بیماری، جو بھی دکھ، جو بھی تنگی، جو بھی تکلیف میرے جسم میں ہے، آج کی عبادت کے وسیلہ سے وہ چلتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں عبادت ختم ہوتی ہے تو بہت سے لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے لیے اسپیشل دعا کریں۔ دعا ہوتی ہے، وہ کوئی اسپیشل تھوڑی ہوتی ہے، وہ دعا ہی ہے۔ اگر ہم نے آپ کے لیے دعا کر دی ہے، یعنی کہ عبادت میں آپ شامل ہو گئے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ اگر ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے ہیں تو آپ نے شفا پا لیا۔ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ یہ کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں جو بار بار کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، کوئی اسپیشل والی۔ اس کا مطلب ہے انہیں اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ وہ عبادت میں آئے ہیں تو شفا پا گئے ہیں، وہ عبادت میں آئے ہیں تو انہیں شفا ملی ہے۔ جو کچھ انہوں نے چاہا ہے وہ عبادت میں انہیں ملا ہے، کیونکہ عبادت میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خداوند ان سب پر رحم کر، سب پر رحم کر۔ تو جب سب پر رحم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے صرف اس رحم کو قبول کرنا۔
جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان سب کو شفا عطا فرما، یہ سب تیری برکتیں حاصل کریں، یہ سب تیرے فضائل سے مانگو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر اس فکرے کو، اس دعا کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تو یقین کیجئے کہ آپ شفا پا چکے۔ پھر اس کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتے کہ نہیں خداوند آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کر ہمارے لیے دعا کریں، خداوند آپ ہمیں برکت دیں تو پھر ہم شفا پا جائیں گے، تو پھر کیا ہونا تھا؟ ان کا ایمان کمزور ثابت ہونا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ خداوند ہمارے پاس آ، یا یہ نہیں کہا کہ خداوند ہمارے لیے دعا تو کر دے، اے خداوند فکرہ ہی بول دے کہ ہم شفا پا چکے ہیں۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ سیدھا سیدھا یسوع کے حکم کے مطابق چلنا شروع ہو گئے ہیں کاہنوں کی چل۔ تو آج ہمیں ایسا ایمان چاہیے۔ آج ایسے ایمان کی بہت زیادہ کمی ہے، ہم ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر رکھتے ہیں تو بڑا کمزور سا ایمان ہے ہمارا۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب تک کوئی پریسٹ یا کوئی مناد یا کوئی ایلڈر یا کوئی ڈیکن، کوئی لے لیڈر، کوئی پاسبان جب تک ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر ہمارے لیے دعا نہیں کرے گا تب تک ہم شفا نہیں پا سکتے۔ جبکہ یسوع مسیح میں یہ بتاتے ہیں کہ دور سے ہی آپ کو شفا مل سکتی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا ایمان کتنا زیادہ مضبوط ہے، آپ کتنے زیادہ مضبوط ایمان کے مالک ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب وہ چل رہے ہیں تو اس ایمان کے تحت انہوں نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی۔ اور شفا پانے کے بعد ان 10 کوڑیوں میں سے ایک کیا کرتا ہے؟ واپس لوٹتا۔ کیا کرتا ہے؟ واپس لوٹتا ہے، اور خداوند کی حمد اور تمجید کرتے ہوئے یہ یسوع مسیح کے قدموں میں گر جاتا ہے، اور یسوع مسیح کا کیا کرتا ہے؟ شکریہ ادا۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ جو 9 باقی ہیں وہ کہاں؟ کیا انہوں نے شفا نہیں پائی؟ تو وہ کہتا ہے کہ پائی ہے، ڈیفینیٹلی پائی۔ لیکن کیا ہوا کہ شکر گزاری کی توفیق انہیں نہیں ہوئی۔ کئی دفعہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں، لیکن ہم خداوند اپنے خدا کا شکریہ ادا حاصل کرتے ہیں، تو پھر آپ کو خداوند خدا کا شکریہ بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور شکر گزاری کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ یسوع مسیح دیکھیں پوچھتے ہیں کہ وہ 9 کہاں ہیں؟ اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہم خداوند خدا کا کیا ادا کریں؟ شکریہ ادا کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے ان سب کے لیے خداوند خدا کے پاس آئیں اور خدا سے کہیں کہ خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میری زندگی میں یہ معجزات رکھے، مگر یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ تو میری زندگی میں ایسے معجزات رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک فکرہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جس نے خداوند خدا کا شکریہ ادا کیا وہ سامری۔ یہاں پر اصل میں یسوع مسیح ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں، انجیل نویس ہم پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے۔ جو بھی خداوند خدا کو قبول کرتا ہے، جو بھی خداوند خدا سے مانگتا ہے، جو بھی خداوند خدا سے کہتا ہے، خداوند سے عطا کرتا ہے۔ خداوند کو آپ کے امیر ہونے سے، آپ کے غریب ہونے سے، آپ کے گورے ہونے سے، آپ کے کالے ہونے سے، آپ کے خوبصورت ہونے سے، آپ کے بدصورت ہونے سے، آپ کے بڑے ہونے سے، چھوٹے ہونے سے، آپ کے کسی بھی کام سے خداوند کو کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی غرض ہے تو آپ کے ایمان کے ساتھ۔ اگر آپ کا ایمان اچھا ہے تو پھر آپ یقینی طور پر شفا پاتے ہیں۔ آپ جیسے مرضی، جس مرضی حالت میں ہیں، آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں یا آپ نے گندے کپڑے پہنے ہیں، یعنی کہ گندے کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، گندے کا مطلب ہے کہ کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنے، آپ کے پاس آپ غریب ہیں، آپ کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، تو بھی خداوند آپ کی سنتا ہے۔ اسے آپ کے بہت بہترین لباس کی ضرورت نہیں، نہ ہی
آپ کے بہت بڑے سٹیٹس کی ضرورت ہے کہ آپ کون سے مقام پہ ہیں. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ میں ایک بڑے مقام پہ ہوں تو پھر میرے خدا سنے گا، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. یہاں پہ سامری کی صورت میں خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ میں ہر ایک کی سنتا ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا ایمان مجھ پر مضبوط، شکر گزاری اس کی زندگی میں موجود ہے. اگر اس کی زندگی میں شکر گزاری موجود ہے اور وہ اپنے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے، تو بڑی نعمتیں اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے. جب وہ بہت تھوڑے میں دیانتدار نہیں رہتا تو پھر بہت بڑی نعمت میں سے نہیں لی جاتی. تھوڑے میں دیانتدار رہنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اگر آپ کو تھوڑا ملا ہے تو اس میں آپ نے خدا کا شکریہ ادا کرنا، اپنے خدا سے کہنا ہے کہ میں اتنے میں بھی آپ کے ساتھ وفادار ہوں. اگر آپ کے پاس بہت کم دولت ہے، اگر آپ کے پاس رہنے سہنے کے لیے نہیں ہے، اگر آپ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے پھر بھی خداوند کا شکریہ ادا کرنا. میں کئی دفعہ کہتا ہوں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیا دیا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے نہیں دیا. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں خدا ان سے وہ سارا کچھ لے لیتا ہے جو دیا ہوگا، لیکن جو کہتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہے، تو نے جو بھی دیا ہے وہ بہترین دیا ہے، کیونکہ خدا آپ کی استطاعت کے مطابق آپ کو عطا کرتا ہے. ایک گلاس میں جگ جتنا پانی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تو ایک گلاس میں گلاس جتنا ہی پانی ہوگا. تو ہمیں بھی ہمارے ایمان کے اندازے کے مطابق ہی فضل سے معمول کیا جاتا ہے. جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنا فضل بھی بڑھتا جاتا ہے. جیسے جتنا برتن بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا اس میں پانی بھی زیادہ آ سکتا ہے. تو آپ نے اپنے ایمان کو بڑھاتے جانا ہے. جیسے جیسے آپ ایمان میں بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ہی آپ پر خدا کا فضل بھی بڑھتا جائے گا. اور جیسے جیسے آپ ایمان کو گھٹاتے جائیں گے ویسے ویسے آپ پر خدا کا فضل بھی کم ہوتا چلا جائے گا. اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ خدا کا کتنا فضل چاہتے ہیں. آپ کتنا فضل خدا کا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہو. تو آپ جتنا ایمان میں بڑھتے جائیں گے اتنا ہی فضل بھی آپ پر ہوتا جائے گا. آپ کا صرف ایمان ہونا چاہیے کہ میں نے جو کچھ بھی خداوند سے کہا ہے خداوند نے مجھے دے دیا. ایسا نہیں ایمان ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں، وہ خداوند کے پاک گھر میں بھی آ جاتے ہیں اور آ کر دعا بھی کرواتے ہیں، اور دعا کروانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ جی معاملہ سارا ہو جائے گا نا. بہت سے لوگ ایسا سوال کرتے ہیں بعد میں، جی ہو جائے گا کہ نہیں ہوئے گا. بھائی جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو پھر ہوگا کیسے. آپ کو پہلے اس بات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو کچھ بھی خداوند کے پاک گھر میں آ کر خداوند سے مانگا ہے وہ میں نے پا لیا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خدا سے مانگوں اور وہ مجھے نہ دے. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا تو دینا ہی چاہتا ہے. اس کے پاس تو خزانوں کی کمی نہیں ہے. وہ تو فضائل سے معمور کرنا چاہتا ہے. وہ تو اپنی برکتیں ہم پر نازل کرنا چاہتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان برکتوں کو لینے کے قابل. اگر ہم ان برکتوں کو لینے کے قابل نہیں ہیں تو یقینی طور پر ہم پھر وہ برکتیں حاصل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ہم ایک کچی چھت بناتے ہیں اور اس کے اوپر 1000 آدمی کو بٹھانے کا انتظام کر دیتے ہیں تو وہ تو گر جائے گی کیونکہ وہ مضبوط نہیں ہے. لیکن اگر آپ مضبوط چھت بنا کر اس کے اوپر 2000 آدمی بھی اگر رکھ دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ چھت بہت زیادہ مضبوط ہے. تو ایسے ہی اگر ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے تو پھر ہم کتنی بھی برکتوں کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں. لیکن جب ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا تو برکتیں ہماری زندگی میں آتی بھی ہیں تو بھی وہ کیا ہو جاتی ہیں، ہماری نیتوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں. بہت سے لوگوں کی زندگی میں بہت سی برکتیں آتی ہیں، نیت خراب ہونے کی وجہ سے ان کی برکتیں
چلی جاتی ہے، ہم سے چھن جاتی ہے۔ تو آپ نے آج ایسا ایمان رکھنا ہے، ایسی نیت رکھنی ہے کہ جس نیت میں، مثال کے طور پر ایک مجھے اگزامپل یاد آ رہی ہے، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنے والد صاحب سے، اپنے باپ سے کہتا ہے بابا میں تھانے دار بنانا تھا، میں تیرے ہاتھ کڑی لاؤں گا۔ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم پھر تھانے دار کبھی نہیں بننا۔ یعنی کہ ہماری زندگی میں برکتیں آتی ہیں، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں اچھا میں نے خدا نے نوازیا نا تو پھر تیرے میں پوچھا بھائی خدا دے بندے جے تو کسی نے پوچھا نا سے خدا دے کولوں برکتاں لے نا تو خدا نے تینوں دیں گے ہی نہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نیگیٹو سوچ، پازیٹیو سوچنا ہے، اچھی سوچ رکھنی ہے۔ اچھی سوچ رکھیں گے خدا کی برکتیں آپ کو ملیں گی، بری سوچ رکھیں گے تو برکتیں جو ملی ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں۔ تو آج خداوند چاہتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس کی برکتوں کو اپنی زندگی میں حاصل کریں، اور اس کے لیے صرف ایک ہی فارمولا ہے، ایک تو خداوند خدا کا ہمیشہ شکریہ ادا کریں اور ایک نیک نیتی کے ساتھ خداوند سے مانگیں، اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں۔ جب آپ اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں گے تو پھر خدا برکتیں آپ پر لائے گا، اور جب آپ اپنی نیت خراب رکھیں گے تو آپ پر خدا برکتیں بڑھا نہیں سکتا۔ ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو برکتیں ملی ہیں وہ برکتیں بھی آپ سے چھن جائیں، جیسے بلعام کو خدا نے برکتیں دی لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے برکتیں چھن۔ تو آپ اگر خدا کی برکتوں کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا آپ کو برکت دے، تو پھر آپ کو اپنی نیت کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور ہمیشہ خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ خدا آج کے کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو اپنے فضائل سے